میری پیاری بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی حقیقت بتانے جا رہی ہوں جسے سن کر شاید آپ کا آنے والا سال خوشیوں سے بھر جائے، دل سکون محسوس کرنے لگے اور ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کرنے لگے کہ کیا واقعی اتنا چھوٹا سا عمل تمہاری زندگی کو بدل سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ آج تنگ دست ہوں، ہو سکتا ہے قرض، بیماری اور پریشانیوں نے آپ کو تھکا دیا ہو، مگر یہی وہ بات ہے جو ایک لمحے میں حالات کا رخ بدل سکتی ہے۔ میری پیاری بہنوں، آپ نے اپنے ارد گرد ضرور کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہوگا جو ساری عمر محنت کرتے ہیں، بہت زیادہ محنت کرتے ہیں، پیسہ کماتے ہیں، مگر غربت ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی۔ کچھ گھر ایسے ہوتے ہیں جہاں ہر وقت بیماری کا سایہ منڈلاتا رہتا ہے، کبھی ایک بیمار، کبھی دوسرا، کبھی کوئی چھوٹا بیمار اور کبھی کوئی بڑا، اور دوائیوں پر پیسے خرچ کر کر کے اس قدر وہ کنگال ہو جاتے ہیں کہ بعد میں ایک ایک نوالے کے لیے بھی دوسروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ علاج بدلتے رہتے ہیں مگر تکلیفیں کم نہیں ہوتی۔ میری پیاری بہنوں، اس سب کے پیچھے ایک معمولی سا عمل ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ شعبان کے مہینے میں چند خاص چیزوں کا صدقہ نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہی وہ چھوٹا سا عمل ہے جس کے کرنے سے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ 70 بلائیں ٹل جاتی ہیں، رزق کے دروازے کھلنے لگتے ہیں اور پریشانیاں ایسے پیچھے بھاگ جاتی ہیں جیسے کبھی ہمارے ساتھ تھی ہی نہیں۔ غریبی امیری میں بدل جاتی ہے، گھر کی بے سکونی سکون میں بدل جاتی ہے اور بے برکتی برکت میں بدل جاتی ہے۔ دولت اور رزق میں ایسی فراوانی ہوتی ہے کہ انسان بس دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ اگر آپ بھی پورا سال پریشانیوں سے نجات پانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی خوشحال زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر شعبان کی ہر رات ان 5 چیزوں کا صدقہ ضرور دینا جو میں ابھی آپ کو بتانے والی ہوں۔ تو چلو میری پیاری بہنوں، میں آپ کا وقت ضائع نہیں کروں گی، کیونکہ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ آپ اپنے روزمرہ کے کام کاج چھوڑ کر، بچوں کی مصروفیات ایک طرف رکھ کر دل میں ایک امید لے کر یہاں آئی ہیں، اور وہ امید یہ ہے کہ شاید آج کوئی ایسی بات سننے کو مل جائے جو زندگی کے بوجھ کو ہلکا کر دے، جو دل کی الجھنوں کو سلجھا دے، جو رزق کی تنگی، گھریلو بے سکونی اور مسلسل پریشانیوں کے دروازے بند کر دے۔ اسی لیے میں بھی آپ کے سامنے لمبی لمبی باتیں نہیں کروں گی، میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتی، بلکہ مختصر وقت میں آپ کو چند ایسی نصیحتیں، بلکہ یوں سمجھ لیجئے چند ایسے انمول تحفے دے کر جانا چاہتی ہوں جو اگر آپ نے دل سے تھام لیے تو پھر پریشانیاں آپ کے گھر کا رستہ بھول جائیں گی، تنگی آپ کے دروازے پر دستک دینا چھوڑ دے گی، اور وہ سکون جو برسوں سے آپ ڈھونڈ رہی ہیں وہ خود چل کر آپ کے دل میں اتر آئے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، یہاں پر میں آپ لوگوں کو ایک کہانی سناتی ہوں جو آپ کی زندگی بدل دے گی، اور ساتھ ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں جن کا صدقہ انسان کو مشکلات سے نجات دلاتا ہے۔ میری پیاری بہنوں، وہ کہانی کچھ یوں ہے کہ فرعون کے دور میں ایک گھر ایسا تھا جس کا نام سن کر لوگ اپنا راستہ بدل لیتے تھے، نہ اس لیے کہ وہاں کوئی وبا پھیلی ہوئی تھی، اور نہ ہی اس لیے کہ وہاں کوئی بد کردار رہتا تھا، بلکہ صرف اس لیے کہ اس گھر میں جو بھی بچہ پیدا ہوتا وہ چند دنوں کا مہمان بن کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتا۔ اس گھر کی ماں، یعنی ان بچوں کی جو ماں تھی، وہ 5 بچوں کو جنم دے چکی تھی، اور 5 بچے جو تھے وہ اپنے ہی ہاتھوں سے ان پر مٹی بھی ڈال چکی تھی، ان کو مٹی کے حوالے کر چکی تھی، ہر بار امید کے ساتھ اور ہر بار ایک خاموش شکست کے ساتھ۔ محلے والوں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ یہ خاندان بد دعاؤں کا شکار ہے، کوئی کہتا یہ اللہ کی ناراضگی ہے، اور کوئی سرگوشیوں میں یہ بھی کہتا کہ شاید اس گھر والوں سے کوئی ایسا گناہ سرزد ہو گیا ہے جس کی سزا نسلوں تک چلی آ رہی ہے۔
وہ جو ماں تھی، وہ جو عورت تھی، وہ ان باتوں کا جواب نہیں دیتی تھی کیونکہ وہ اندر سے ٹوٹ چکی تھی۔ بس ہر نئی ولادت کے ساتھ ایک ہی جملہ اس کی زبان پر ہوتا، یا اللہ اگر یہ بچہ بھی مجھ سے واپس لینا ہے تو پھر مجھے صبر دے دینا۔ اب اس کے گھر میں چھٹا بچہ پیدا ہوا، 5 مٹی کے سپرد ہو گئے۔ چھٹا بچہ پیدا ہوا تو وہ بھی کمزور سا تھا، اس کی سانسیں بھاری تھیں، جسم تپ رہا تھا اور ماں کے دل میں پہلے ہی دن ڈوبنے لگا تھا۔ ماں کا دل پریشان تھا کیونکہ اس نے اپنی گود میں پڑے ہر بچے کو اسی حالت میں دیکھا تھا، اور وہ جانتی تھی کہ اگر اس بار بھی میرے بچے کی زندگی نہ بچی تو لوگ مجھے معاشرے میں جینے کے قابل نہیں چھوڑیں گے۔ دیکھو اس ماں کا دکھ کتنا زیادہ ہوگا۔ ایک بچہ جس ماں کا بیمار بھی ہو جائے، اس ماں کی کیفیت کیسی ہوتی ہے۔ اب وہ ماں جو اپنے 5 بچوں کو 5 لختے جگر کے ٹکڑوں کو مٹی کے دفن سپرد کر چکی ہے، اس ماں کی کیفیت کیسی ہوگی، اس کا درد کتنا ہوگا۔ لیکن اسے اپنے درد کی فکر نہیں ہے۔ وہ سوچتی تھی کہ معاشرے میں لوگ مجھے جینے کے قابل نہیں چھوڑیں گے، لوگ مجھے طرح طرح کے تانے دیں گے۔ یہی باتیں ایک دن وہ سوچ رہی تھی کہ اتنے میں اس کے ذہن میں ایک اور خیال آیا۔ وہ خیال یہ تھا کہ اس عورت نے سن رکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو بھی اپنے مسائل لے کر جاتا ہے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے کچھ ایسے اعمال وغیرہ بتاتے ہیں، کچھ وظائف بتاتے ہیں، کچھ کام بتاتے ہیں جن کی وجہ سے بڑے بڑے مسئلے 1 سیکنڈ میں حل ہو جاتے ہیں۔ یہ خیال آتے ہی اس نے بچوں کو سینے سے لگایا، وہ جو اس کے گود میں بچہ پڑا تھا اس بچے کو سینے سے لگایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جانے کا ارادہ کر لیا۔ قدم بھاری تھے مگر نیت مضبوط تھی۔ اسے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے علاقے کے قریب آئے ہوئے ہیں اور لوگوں کو درس دے رہے ہیں، اس لیے جلدی سے اس نے بچے کو سینے سے لگایا، گھر سے روانہ ہو گئی۔ ابھی وہ بستی سے پوری طرح باہر نہیں نکلی تھی، یعنی بستی کے اندر ہی تھی کہ راستے میں اسے ایک عورت ملی۔ اس عورت نے پوچھا کہ تم اس چھوٹے سے معصوم سے بچے کو اٹھا کر کہاں جا رہی ہو؟ تو اس عورت نے اپنی ساری کہانی سنا دی کہ میرا ایک بچہ پیدا ہوا، وہ بھی فوت ہو گیا، دوسرا ہوا وہ بھی مٹی کے سپرد ہو گیا، 5 بچے اپنے ہاتھوں سے مٹی کے حوالے کر چکی ہوں، اب یہ چھٹا بچہ ہے، یہ بھی بیمار ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا رہی ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ وہ کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے، ہو سکتا ہے وہ کوئی دعا دیں، کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی عمل بتائیں جس کی وجہ سے میرے بچے کی جان بچ جائے۔ تو اس ملنے والی عورت نے بتایا کہ اس کا مسئلہ بچوں کو نہیں ہے۔ اس عورت نے کہا کہ اپنا مسئلہ بتاؤ کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ تو جو ملنے والی عورت تھی اس نے کہا میرا مسئلہ بچوں کا نہیں ہے، میرا مسئلہ تو رزق کا مسئلہ ہے۔ شوہر دن رات محنت کرتا ہے مگر گھر میں فاقے ختم نہیں ہوتے، اخراجات ختم نہیں ہوتے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور بغیر زیادہ بات کے سمجھ گئی کہ درد اپنی پہچان خود کرا دیتا ہے۔ اس عورت نے کہا میں اپنے اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے حضرت موسیٰ کے پاس جا رہی ہوں، کیونکہ وہ بڑے بڑے مسائل کو اللہ کے حکم سے ایک لمحے میں ختم کر دیتے ہیں، حل کر دیتے ہیں۔ یہ بات سن کر اس عورت کو بھی حوصلہ ہوا، جس نے بچہ اٹھایا ہوا تھا اس کو حوصلہ ملا کہ ممکن ہے وہاں پر میرے مسئلے کا بھی حل نکل آئے۔ یہ سوچ کر وہ دونوں وہاں سے چل پڑی۔ چند قدم آگے بڑھی تھیں کہ ایک اور عورت ملی جس کے چہرے پر تھکن اور غصہ اکٹھا لکھا ہوا تھا۔ جب انہوں نے اس سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ اس کے گھر میں ہر دن لڑائی سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے گھر میں جو ہر دن ہے آنے والا نیا سورج ہے وہ لڑائی جھگڑے سے طلوع ہوتا ہے اور لڑائی پر ہی غروب ہوتا ہے۔ دلوں میں نفرت بھر گئی ہے اور سکون جیسے گھر کو چھوڑ چکا ہے۔ وہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی جا رہی تھی۔ تینوں عورتیں آپس میں ملیں اور یہ آگے بڑھنے لگیں۔ ابھی چند قدم آگے بڑھی تھیں کہ ایک چھوٹا سا قافلہ نظر آیا۔ اس میں چند لوگ تھے، چہرے زرد، باتوں سے اندازہ ہوا کہ کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہے اور کوئی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کا کوئی علاج نہیں مل رہا۔ سب کا رخ ایک ہی سمت تھا۔ جب یہ تھوڑی آگے بڑھی تو پتہ چلا کہ وہ قافلہ بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہی جا رہا تھا۔ آگے بڑھتے ہوئے ایک بوڑھی عورت نظر آئی
جس کے ساتھ 2 چھوٹے بچے تھے۔ بچوں کے چہرے خوف سے سہمے ہوئے تھے۔ جب ان تمام لوگوں نے اس عورت سے پوچھا تو اس نے کہا کہ اس کے گھر میں نعمت تو آتی ہے مگر ٹھہرتی نہیں۔ کمائی آتی ہے، پیسے آتے ہیں، دولت آتی ہے، کھانے کی کوئی چیز آتی ہے، وہ آتی تو ضرور ہے مگر وہاں ٹھہرتی نہیں۔ بچے بار بار بیمار پڑ جاتے ہیں اور راتیں روتے روتے کٹتی ہیں۔ اب یہ 5 لوگ تھے، 5 الگ الگ کہانیاں تھیں، 5 الگ الگ زخم تھے مگر راستہ سب کا ایک ہی تھا۔ سب نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، کسی نے کسی سے کوئی سوال نہ کیا، بس اتنا کہا کہ اکیلے جانے سے بہتر ہے ہم سب اکٹھے مل کر چلتے ہیں، شاید ایک کا جواب سب کے لیے رحمت بن جائے۔ اور یوں وہ سب ایک ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگے، اس امید کے ساتھ کہ آج کسی نہ کسی کا دکھ ضرور سنا جائے گا، کسی نہ کسی کا مسئلہ ضرور حل ہوگا۔ وہ سب خاموشی کے ساتھ چلتے رہے۔ آخر کار وہ اس جگہ پہنچے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام لوگوں کی فریادیں سن رہے تھے۔ ہر شخص اپنی باری کا منتظر تھا، کوئی اپنے دکھ بیان کر رہا تھا، کوئی سر جھکائے کھڑا تھا۔ جب ان 5 کی باری آئی تو سب سے پہلے اس ماں نے آگے بڑھ کر اپنے بچے کو اٹھایا۔ اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، میرا ہر بچہ بیمار پیدا ہوتا ہے اور چند دنوں میں مجھ سے چھن جاتا ہے۔ میں اپنے 5 بچوں کو مٹی کے حوالے کر چکی ہوں، میں نے کوئی بغاوت نہیں کی، بس صبر کیا ہے۔ پھر وہ عورت بولی کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتا دیں، کوئی ایسا عمل بتا دیں جس کی وجہ سے میرے اس ننھے سے معصوم کی جان بچ جائے۔ یہ ابھی چند دن کا ہے لیکن بہت زیادہ لاغر ہے، بہت زیادہ بیمار ہے۔ چلو خیر، اپنا وہ دکھ سنا کے ایک سائڈ پہ ہوگی۔ پھر دوسری عورت بولی کہ میرے گھر میں فاقے ہیں، میرا شوہر محنت کرتا ہے، گھر میں کچھ نہیں بچتا۔ تیسری عورت، چوتھی اور آخر کار وہ 5 نے اپنی الگ الگ کہانیاں سنا دیں۔ جب 5 نے اپنی ساری کی ساری کہانیاں سنا دیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب کی باتیں خاموشی سے سنی، نہ کسی کو روکا نہ کسی کو ٹوکا۔ پھر گہری نظر سب پر ڈالی اور فرمایا، تم سب الگ الگ دکھ لے کر آئے ہو مگر تمہاری آزمائش کی جڑ ایک ہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تم میں سے کوئی بھی تنہا نہیں، تم سب کو ایک ساتھ اسی لیے ملایا گیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو کہ جب کچھ چیزیں نظر انداز ہو جائیں تو آزمائشیں شکل بدل بدل کر آتی ہیں۔ پھر آپ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور کہا، آج میں تمہیں فوراً حل نہیں بتاؤں گا، مطلب کہ ایک ہی دن میں سب کچھ نہیں ہوگا، لیکن کچھ عمل ایسے بتاؤں گا، کچھ کام ایسے بتاؤں گا جن کی وجہ سے تمہارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، میں تمہیں ایک رات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں۔ جس رات کی طرف متوجہ کر رہا ہوں وہ قیام رات نہیں ہے، وہ ماہ شعبان کی رات ہے، چاہے وہ پہلی رات ہو، درمیانی رات ہو یا آخری۔ شعبان کی ہر رات ایک خاص امانت لے کر آتی ہے اور اس امانت کا حق ایک ہی ہے کہ اس رات 5 چیزوں کا صدقہ دیا جائے۔ یہ صدقہ صرف دینے کا نام نہیں بلکہ لوٹانے کا ذریعہ ہے۔ تم جب شعبان کی راتوں میں ان 5 چیزوں کا صدقہ دو گے تو پھر خود دیکھ لینا کہ پریشانیاں کیسے ایک ایک کر کے پیچھے ہٹتی ہیں، بیماری کیسے راستے چھوڑتی ہے، رزق کیسے لوٹ آتا ہے اور دلوں پر جمی ہوئی گھٹن کیسے خود بخود ٹوٹنے لگتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو، ماہ شعبان آنے والا ہے، اس لیے اس مہینے کی ہر رات 5 چیزوں کا صدقہ ضرور دینا۔ ان میں سے پہلی چیز ہے روٹی کا صدقہ۔ روٹی کا صدقہ اس لیے ضروری ہے کہ بھوک انسان کو اللہ سے نہیں، انسان سے بدظن کرتی ہے۔ جب پیٹ خالی ہو تو دل کمزور پڑ جاتا ہے اور دعا میں وزن نہیں رہتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ روٹی صرف پیٹ نہیں بھرتی، روٹی تقدیر کے کئی بند دروازے بھی کھول دیتی ہے۔ پھر آپ نے ایک مثال دی کہ جیسے خشک زمین پر ایک قطرہ پانی کا پڑ جائے تو آنکھ کو کچھ نہیں لگتا، ایک قطرہ ہے، چھوٹا سا بوند ہے، اب وہ آنکھ کو تو کچھ محسوس نہیں ہوگا، چھوٹی سی لگے گی، معمولی لگے گی، مگر وہی قطرہ زمین کے اندر جا کر بیج کو زندہ کر دیتا ہے۔ اسی طرح ایک نوالا جو تم کسی بھوکے کو دیتے ہو وہ اس کے پیٹ میں نہیں بلکہ تمہاری قسمت کے اندر جا کر اثر دکھاتا ہے۔ اس لیے شعبان کی ہر رات
ایک نوالا صدقہ کرو، کیونکہ کبھی کبھی ایک روٹی 70 مصیبتوں سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا دوسری چیز پانی کا صدقہ ہے۔ پانی کا صدقہ اس لیے ضروری ہے کہ زندگی کی ہر رگ اسی سے جڑی ہے۔ جب پانی رکتا ہے تو جسم سوکھ جاتا ہے۔ زندگی کی جو اہم چیز ہے، اور کچھ ملے یا نہ ملے، پانی ضرور ملنا چاہیے۔ پانی کی وجہ سے ہی ہم زندہ ہیں، اور جب پانی کا صدقہ رکتا ہے تو رحمت ٹھہر جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی صرف پیاس نہیں بجھاتا، یہ آزمائش کی آگ بھی ٹھنڈی کرتا ہے۔ پھر آپ نے ایک مثال دی کہ جیسے آگ پر چند قطرے پانی ڈال دیے جائیں تو شعلہ فوراً دب جاتا ہے، اسی طرح پانی کا صدقہ مصیبت کے شعلوں پر پڑے تو وہ پھیلنے سے پہلے ہی بجھ جاتے ہیں۔ ایک پیالہ پانی کسی پیاسے کو دینا بظاہر تو معمولی لگتا ہے، مگر وہی پیالہ تقدیر کے اندر بہتے ہوئے قہر کے سیلاب کو موڑ دیتا ہے۔ اس لیے شعبان کی ہر رات پانی کا صدقہ دو، کیونکہ جس گھر میں پانی خیر کے ساتھ نکلے وہاں بلا ٹھہر نہیں سکتی، وہاں مصیبتیں ٹھہر نہیں سکتی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تیسری چیز ہے کپڑے کا صدقہ۔ کپڑے کا صدقہ اس لیے ضروری ہے کہ انسان کی عزت سب سے پہلے اسی سے جڑی ہوتی ہے۔ جب جسم ڈھکا ہوا ہو تو دل میں حیا زندہ رہتی ہے، اور جب حیا زندہ ہو تو اللہ کی رحمت قریب ہوتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک بزرگ کا قول سنایا کہ جس نے کسی ضرورت مند کو پہننے کا کپڑا دیا، اللہ نے اس کی زندگی کے عیب ڈھانپ دیے، کیونکہ جیسے کپڑا جسم کی کمی کو چھپا لیتا ہے، ویسے ہی یہ صدقہ انسان کے چھپے ہوئے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے۔ ایک پرانا مگر صاف کپڑا جو کسی محتاج کو دے دیا جائے، وہ صرف سردی یا گرمی سے نہیں بچاتا، بلکہ آنے والی آزمائشوں کے تیر بھی وہیں رک جاتے ہیں۔ اس لیے شعبان کی راتوں میں کپڑے کا صدقہ ضرور دو، کیونکہ جو دوسروں کی عزت بچاتا ہے، اللہ اس کی زندگی کو رسوائی سے محفوظ کر لیتا ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چوتھی چیز برتن کا صدقہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سی مصیبتیں اس لیے نہیں ٹلتی کہ انسان اپنے استعمال کی چیزیں روک لیتا ہے، حالانکہ یہی رکی ہوئی چیزیں آزمائش کو دعوت دیتی ہیں۔ پھر آپ نے ایک مثال دی کہ جیسے بند چشمہ بدبو دینے لگتا ہے اور بہتا ہوا چشمہ میٹھا رہتا ہے، اسی طرح جو برتن گردش میں آ جائے وہ گھر سے تنگی نکال دیتا ہے۔ اس لیے شعبان کی راتوں میں اپنے گھروں کو دیکھو، جو برتن کسی کے کام آ سکتا ہو اسے صدقہ کر دو، جو تمہارے کام کا نہیں اسے اپنے گھر میں مت رکھو، کیونکہ جب تمہارے برتن سے کسی کا چولہا جلتا ہے تو تمہارے گھر کی پریشانی بجھ جاتی ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پانچویں اور آخری چیز روشنی کا صدقہ ہے۔ اے لوگو، یہ مت سمجھنا کہ روشنی صرف چراغ یا دیا جلانے کا نام ہے۔ روشنی وہ ہے جو اندھیرے میں راستہ دکھا دے۔ تمہارے گھروں میں ایک دیا، ایک چراغ یا ایک بتی ضرور جلتی ہوگی، مگر سوچنا کہ کیا تم نے کبھی کسی ایسے گھر کے لیے روشنی بننے کی کوشش کی ہے جو اندھیروں میں ڈوبا ہوا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب انسان کسی کے اندھیرے میں ایک چھوٹی سی روشنی رکھ دیتا ہے تو اللہ اس کے مقدر کے اندھیرے خود ہٹا دیتا ہے۔ پھر ایک مثال دی کہ جیسے رات کے سفر میں ایک معمولی چراغ قافلے کو گم ہونے سے بچا لیتا ہے، ویسے ہی روشنی کا صدقہ آنے والی بڑی آزمائشوں کا راستہ بھٹکا دیتا ہے۔ اس لیے شعبان کی راتوں میں روشنی کا صدقہ دو، کبھی کسی کے گھر دیا بھیج کر، کبھی کسی کی راہ میں آسانی پیدا کر کے، کیونکہ جو دوسروں کے اندھیرے میں چراغ رکھ دیتا ہے اس کی زندگی میں اندھیرا ٹھہر نہیں پاتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ختم ہوئی تو وہ سب لوگ خاموشی سے وہاں سے اٹھے، کوئی سوال باقی نہ رہا، کوئی شکایت باقی نہ رہی، ہر ایک کے دل میں اپنا اپنا جواب بیٹھ چکا تھا۔ وہ الگ الگ دکھ لے کر آئے ہوئے تھے مگر ایک ہی راستہ پا چکے تھے۔ پھر سب اپنے اپنے گھر کی طرف لوٹ گئے، کسی نے روٹی اپنے گھر میں تلاش کی، کسی نے پانی لیا، کسی نے کپڑے نکالے، کسی نے برتن اٹھائے اور کسی نے اندھیرے میں چراغ جلایا۔
اور یہی وہ لمحہ تھا جہاں سے ان کی کہانیاں بدلنے لگیں، کیونکہ جب بندہ شوبان کی راتوں کو خالی نہیں جانے دیتا تو پھر آزمائشیں بھی اس کے دروازے سے خالی ہاتھ لوٹنے لگتی ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ آپ کے گھروں سے تنگی اٹھا لے، دلوں سے بے چینی نکال دے، بیماریوں کو دور کر دے اور آپ کے رزق میں ایسی برکت عطا فرمائے کہ کبھی کوئی کمی محسوس نہ ہو۔